قصر ابو طالب چاکورنار میں ایک عظیم شان مجلس ادا منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب کر رہے ہیں عمران عباس قمی، جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے، ناہید عباس جنگ، علی لکی کم، غلام مصطفیٰ علیانی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس رات 8 بجے شروع ہوگی۔ 26 محرم الحرام بھون میں ایک عظیم شان مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب فرمائیں گے ذاکر وسیم العباس بلوچ افلالینہ، اقبال سعید شاہ صاحب بجاڑ، محمد عباس رضوی، اجاز حسین جھنڈی، عام صابر بیگ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 2 سفر المظفر امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دو فیروز ایک عظیم الشان سالانہ مجلس اللہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب فرمائیں گے سرکار علامہ شہنشاہ حسین نقوی آف کراچی، علامہ علی رضا رضوی آف لندن، شاعر آل ابا شوکت رضا شوکت آف ملتان، ذاکر اہل بیت منتظر مہدی، ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکھر صاحبات، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس فرحان علی وارث نواخوانی کریں گے اور ملک بھر سے ماتم دستے بی بی پاک کو پرساد پیش کریں گے۔ امام زمانہ اس وقت اس کچہری میں موجود ہیں اور ہم سب اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اور امام زمانہ دستخط فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مستجاب ہوئی، یہ بھی مستجاب ہوئی۔ ایک مومن ہیں، بیمار ہیں، بھی سے تشریف لائے ہیں، مربت حسین بیمار ہیں، امام زمانہ ان کی عرضی پہ بھی دستخط فرمائیں کہ ان کو بھی صحت کاملہ ملے، ان کی جو بھی بیماری ہے مولا ان کو مکمل صحت یاب فرمائیں۔ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ سب کے دل کی آواز ہے کہ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو میرا معیار بھی اعلیٰ ہے، اور جان دے دوں گا عزائے شاہ بلا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت عمران عباس قمی خطاب فرمائیں گے، فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد علی رضا کھوکھر اختتامی مجلس میں خطاب فرمائیں گے۔ ہندی پانی پڑے گا، خود پانی قرآن دے پورا پانی کا پانی پڑے گا۔ بس شریف ازادارو کوئی خطبہ نہیں، بالکل تسان بزرگاں بھائیاں تو دعا لمانی خاطر سفر کر کے آئیں، جڑے سنیت کے دورائیو گے علی دی دھی دی لٹھی چادہ میں کل سدیوان، یہ کو جاداں جدا میری سائن سوتی آئی تبابے دا سینہ، جدا اٹھی آئی کئی ویلے سجے دے دی آئی کئی ویلے کھبے دے دی آئی، رو کے آدھی آئی اماں میرا بابا کن گئے، میری سائن آکھے تیرا بابا لائے گئے، جدا میری سائن آکھے تیرا بابا لائے گئے، آدھی اماں میں نے اجازت دے، میں خواب لکھا ہے خون دا دریائے نماز دا دے میں، میرا بابا ڈاڈا زخمی ہے، میں خشک مٹی گھنواندیاں آکھا تیمم کر پڑھ نماز نبی کھڑے دے دینی، مکانیاں تے مادمیوں میری سہن دی آواز آندی ہے، میرا بچڑا نام آنی رش بونگے آدھے کمینے لوگ ہیں، گھوڑے دے نال گھوڑا ہے، دشمن دے نال دشمن ہے، کیویں ویسے ہیں نکے نکے ہاتھ بن کے جواب دے کے علی اماں میں ایک کا جواب دے، انی ماہ رمضان آئی دروازے تے برکہ پا کے کیوں گئی ہمیں، بی بی آدھی ہے میرے بابے نو ذراب لگیا، بی بی آدھی ہے تیرے بابے نو ذراب لگیا، میرے بابے نو 9 لاکھ بیا مرے گئے، کوئی پتھر مرے گئے، کوئی تیر مرے گئے، کوئی نیزہ مرے گئے، اور مکانیاں تے مادمیوں میری سین اجازت ملی ہے، اور کہتے باوے سو کے اتائے جتا بابا لتا بیٹھائے، روز گلے بائی جبائی ہے، تیرا
راندے آیا زخمی پیو کو ملان کی دے تے ویچ بنا دے زائے مظلومہ پیو دے لیدہ مقدال میں جو ملاقات دا عجاب کرینا تے پیو سارے جمعہ دی گالت میں آئے تے آئے موت زرگ پسینہ رنگ زرد تے آئی معصومانہ دانی چاہت شمارا کمینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نامی ایام مظہر لجان تجد قولا لطفاف النوائر قلوبا من غالیا شہر جلیل بے علی اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشفع صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائمة اللهم وعجل فرج آل محمد سارے دن دی عبادت دی قبولیت دی خاطر سروات شہزادی کون انتظام اپنے مرحومین بانیان مجلس جمیع مرحومین ملت جعفریہ دے تمام شہداء خطبہ و حیزین علماء و ذاکرین اور ایسے مومنین جنہ دی خاطر کوئی فاتحہ پڑھنا موجود نہیں سارے اندے درجات دی بلندی دی خاطر امام زمانہ ذات صلوات جتنی بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد قال الامام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین هي خمس خصال صلوات وعجل فرجهم خداوند کریم حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے اللہ ہر عزادار کی دعا قبول فرمائے اور بانیان دی توفیقات کریم اللہ اس تو زیادہ اضافہ فرمائے میری دعا ہے اللہ تو سارے
آل محمد دیاں قبرن زیارت دا شرف عطا فرمائے۔ ایک صلوات دعا دی قبولیت واسطے بی بی رضا اجازت ہے تھوڑا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے خیال ہے موسم کی خرابی کی وجہ تو مجھے اس مسجد چاہیے وہی بڑی میں سمجھتا میرے بس خوش نصیبی اللہ نے گھر حسین کا ذکر میں آیا تو صرف دعا لینے خاطر مگر نہ پڑھنا کی کیفیت تو بالکل کوئی نہیں بس وہ دعا ہی چاہیے اتنی دعا ضرور دینا تاکہ جو مشن جاری ہے وہ جاری رہے کیونکہ آل محمد دا دکھ ساڑھے ہر دکھ کو بھاری اس وقت سے میں صرف دعا کی واسطے آیا سرکار مولا باقر العلوم تو بندے سوال کی تعین کہ مولا دین کسے کہتے ہیں سارے دن بڑے بڑے لوگ پڑھ گئے میں تو بالکل سب تو چھوٹا ہی ہوں اس وقت سے اپنی قد و قامت کے مطابق گل کرنا چاہتا ہوں مولا دین کسے کہتے ہیں امام نے فرمایا الدین ہے خمس خصال اللہ کا دین پانچ چیزاں کرنا نہ کوئی داد لینا ہے میں پہلے آگے ہے نہ کوئی توجہ آکھنا ہے اللہ کا دین پانچ چیزاں یعنی پانچ ستون ہیں جنت اللہ کا دین قائم مولا کیڑے پانچ ستون ہیں جس پہ دین خدا دی عمارت قائم امام نے فرمایا انہاں پنجاں دے وچوں پہلی ہے نماز پہلی کیا ہے نماز پر گل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات اور واقعات شامل مجلس حسین کہ مکتب حسین لاس پسند آئے تو دعا کر دینا نماز مقصد حسین مجلس حسین مکتب حسین نماز مقصد حسین اور یقین کرنا جو مقصد حسین تو دور ہے وہ یقیناً خود حسین تو بھی دور ہے جو امام حسین دے مقصد تو دور ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام تو دور سمجھ آ رہی سرکار پر میں اکثر جملہ کدی آت لینا اور قدرتی آج گل اتنی کٹھی ہو ایک امام برگاہ ہے ایک مسجد امام برگاہ مولا دا گھر ہے مسجد اللہ دا گھر منت اتنی کردہ رہنا اور تواڈے سامنے بھی منت کر کے جا رہے ہو اللہ دے گھاری چو ہزار پیدا کرو حسین دے گھاری چو نمازی پیدا کرو اللہ دے گھاری چو ہزار پیدا کرو
حسین میں حارش ہو نمازی کا چہرے پریشان ہو رہے ہیں کیا پتہ ہے کس دی دعا لگ جائے اس ٹوٹے دل میں صبر آ جائے وگرنہ تو پتہ ہے مولا دا فرمان ہے کہ باپ دی موت کمر توڑ سکتی میں فی الحال اسی کیفیت میں چاہنے کے میں نے مہربانی کری دی انہوں دا ہی دتو یا سبق خائی جڑا میں چاہنا میرے جب تک سانس سے چلتا رہے گا نماز مقصد ہے وقت آخر لب شبیر پہ آئی صدا میرا وشت قیمت میں ہر امام برگار ہر مسجد سے گل دکھائے وقت آخر لب شبیر پہ آئی صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا میرے معبود صدا ہوتی رہے تھوڑا جا بولنا تیری ثنا پھر امام نے فرمایا روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ اللہ فرمایا حسین 61 ہجری یوم عاشور زیر خنجر ہون کیڑا وعدہ امام نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی بس یہ سوچ یقیناً جھکتے ہو میں کوئی گل نہیں کر رہے لیکن پھر بھی اپنا حق ادا کر جاؤ یہ سوچ کے جھکو کہ وہ جھکڑ دے لائق ہے جس کو علی جیسا امام جھکتا جس کے سامنے علی جیسا امام سر سجدے رکھ کے آخر سبحان رب یا اللہ کوئی آلہ ہے تو بس تیری ذات ہے جس کو علی جھک رہے ہیں انہوں جھکنا چاہیے مولا نے فرمایا دین دی پہلی خصلت ہے تسی بولے نہیں مجلس دا مقصد ہے جو عزدار اتنے دوروں آرام چھوڑ کے آ جائیں تو شام نو جانے کوئی نہ کوئی گل لے مولا دوسری خصلت دین دی فرمایا وہ ہے روزہ روزہ میں پھر نہ چلنا روزہ بندے تو ویسے ڈر کیوں نام ہی نہیں چاہتے روزے تو جدن دے گرمی اچھائے پسینہ تو بڑے کہ امیر المومنین نے فرمایا اگر مومن کو گرمی کے روزے کا اجر بہت اچھا جاتا تو وہ مومن ساری زندگی روزے رکھ کے گزارتا میں روزے کی گل زیادہ نہیں کرتا جڑے روزے وہ بھی چپ کر جاتا بعض بندے چپتا بھی روزہ ہو جاتا وہ میں زیادہ پریشان نہ کرا پہلی خصلت ہے نماز مولا دوسری خصلت یا علی مولا باقر سوال ہے مولا تیسری خصلت فرمایا وہ ہے حج اپنے کام پورے ہو گئے ہوں اللہ دے گھر جا سمجھ آ رہی استطاعت تو ہو گئی ہوں اللہ دے گھر جا
مولا دین کی چوتھی خصلت فرمائے زکات. تیرے مال اللہ دی مخلوق دا حصہ ہے تو اللہ دی مخلوق جو بڑھ. بھائی جان دعا میرے خیال پسند نہیں آ رہی ہے. کدی دے دے اور کدی دے دے. چلو اتنے تائی کسی آنا نہیں اتنی دیر برداشت کر لو. چوتھی خصلت ہے جی ڈر کے نہ چاہے. کئی بینک بھی کٹا چڑھتے کئی ہاتھ لگا. نصاب پورا ہو گیا اگر تیرا تو مولا فرمیدن اللہ دی مخلوق تک خدا حصہ پہنچا. اور میں خاموش مجمع جو گل نہ کرا تے شاید میں سمجھا میرے آن دا حق ادا نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کے سامنے ایک بندہ گندم دا دانا اٹھا کے کھڑا ہو گیا. کنک دا دانا یہ ہن سارے بول پوچھو جنہ کنک دا دانا ویکھیا ہے او دے وچ ایک لکیر بھی لگی ہوندی. بندے آکھے یا علی اے جڑی اللہ نے کنک دے دانے تے لکیر لائی یہ کوئی اللہ ڈیزائن بنائے. علی نہ ہوندے وہ لکیر سمجھ نہیں. مولا دا فکرہ ایو یاد لے جاؤ گے نا میں آکھنا میں پڑھ لئی مجلس تسی سوڑ لئی انہاں دا حق ادا ہو گیا. مولا لکیر کیوں ہے؟ لکیر کیوں؟ امیر المومن گل زورے میں کوئی زور لانا نہیں نہ کیفیت جاننا میں زور لانا چاہنا. مولا نے فرمایا اللہ نے گندم کے دانے میں لکیر لگا کے دنیا کو سمجھایا ساری تیری نہیں میں نے حصے بنا کے دے. گل اچھی لگے تو ساری تیری نہیں بتا کے جو میں بھائی بیٹی تے پانی لایا تے میں کھاد سکتی تے میں سپرے کروائے تے ساری میری ہے. مولا فرمائے تیری ساری نہیں جڑی لکیر ہے حصہ اتا تیرا ہے اتا مخلوق خدا. جے چاہتا ہے کہ وہ تین دیندہ رہے تو تو بھی دیندہ رہے. چھوٹی جی گل جے چاہتے ہیں کہ وہ دیندہ رہے تو تو دیندہ رہو. دیندہ راسے دیندہ راسی. تم ہاتھ اینج کر گیا تو پھر سوچ جے اس روک لیا تو میں اللہ دا کیا کر سکتا. امیر المومنین فرمیدے نو مومن نہیں جڑا خود کھا لگے راتی کھا پی کے سہ جائے تو میری پتہ نہ ہوئے جو میری اس بستی ہے میرے ہمسائے کوئی سادہ منن والا بھوک ہے تو نہیں ہوتے بچے کچھ کھاتے ہیں نہیں کھاتا. کلا کوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ضرورت بھی. مقصد یہ جی بالکل تھوڑا ہی لفظ میں پہلے گزارش کر چکا کہ مقصد یہ ہے آیا مجلس بھی اپنے آپ کو منوان دا نام نہیں. جس منوانا گراؤنڈ جائے اتھے لڑ لگے کھیڑ لگے منوا لے اتھے یہ منوان دی جگہ نہیں. یہ ہے آل محمد دا امر پہنچا وہ فرما گئے وہ لوگوں تک پہنچاؤ کیونکہ اسی اپنی ہر مجلس دے جواب دے ہیں امام زمانہ دی عطالت. میں نہ وقت پاس کرنا چاہنا چاہنا میں وقت پاس کیتا. آخری گل کہ دو دے بعد ایک گل توجہ ہے میرے پاس پھر شوڑ مولا دین کے شہد نام فرمائے 5 نماز روزہ حج زکات. اسے کہ مولا
جس دین کھائے جنہیں ہون تک چپ رہے ہو تسی بھی سبحان اللہ اب بھی یاد کرنے فرمایا پنجویں شے ہے میرے داد علی دی ولایت پنجویں چیز ہے میرے دادا علی علیہ السلام دی ولایت سوال ختم ہو گیا جواب مولا دے دیتا اگوں پھر اس سوال دیتا وہ دا سوال پھر سنو تے اپنے مولا دا پھر جواب سنو ہو سکے مولا سمجھ آتے نماز روزہ حج و زکات ولایت علی اے ہے دین ادے مولا انہاں پانچ چیزاں دے وچوں سب تو افضل کے اہم ترین کہ نماز یا روزہ حج یا زکات مولا انہاں کیڑی بھاری فرمائے سب تو بھاری میرے داد امیر دی ولایت سب تو بھاری میرے دادا امیر دی ولایت میں اتنا تواڈی محبت وچ پڑھیا ہو سکے مولا سمجھ نہیں آئی نماز اللہ دی میں بے شک روزہ اللہ حج و زکات میں مالک ہو سکے مولا جڑی چار چیزاں اللہ دی وہ ہلکی علی علیہ السلام دی ولایت سب تو بھاری کیوں فرمائے آپ تک سمجھانا ہوں جڑی مولا گل کی تھی تسی بھی سمجھو فرمائے بھاری اس واسطے نماز سفر کسر ہے بھار پوری ہے روزہ بیمار تے معاف ہے صحت مند تے واجب حج صرف امیر ہی کر سکتا ہے غریب تے ساکت ہو گیا زکات جدا نصاب پورا ہو گیا دے دے وے جدا نہیں ہے تو اس تے ساکت ولایت اس واسطے بھاری ہے کہ امیر تے واجب ہے اللہ یہ غریب تے بھی واجب ہے یہ صحت مند تے بھی واجب ہے یہ بیمار تے بھی واجب ہے یہ گھر ہو تو واجب ہے یہ سفر چو تو واجب ہے ماں دی جھولی تو لے کے قبر دی گور تک کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں جناب امیر علیہ السلام دی ولایت واجب نہ ہو ایک گل ہمیشہ یاد جڑی ایکدم پوچھ میں ایک تین چار کیمرے لگے میں نے سامنے جڑی اگے پوچھ چپ کر جانے گل سن کے وہ ہے تواڈی تصادی میں چوکی کر دو میں ٹھیک ہے پوچھ ہے جڑے دشمن علی ان ہاں تے پوچھ ہے بچائی اور تے سکتی انہاں نوں کی پوچھنا بچوں کی جاؤ تے سکتی او تے گئے تے پیچھے رہ گئے ساڈے کول سوال ہے پاکاں من کے پاکاں دی منی آئی یا نہیں سوال ٹھیک ہے کہ نہیں مولا نو من کے اگو مولا دی منی یا نہیں میں آتا رہا جو میں مولا دا تے میں مولا میں بڑا مولا تے میں بڑا عقیدے اللہ جب مولا دے سامنے جانا تے مولا تیرے تو میرے منن والی شاہی کوئی میں دسو میں مولا کو کیا جواب مولائی بندہ یاد رکھنا بڑھتا ہی تھا ہے جب اپنے مولا دی من جا
واجب جے انہاں دی اطاعت اللہ دی اطاعت انہاں دی اطاعت در حقیقت اطاعت خدا ٹھیک ہے اتنا ہی ذہن وچ رکھنا جو انہاں ہستیاں نے حکم دیتا وہ کر لو جس تو روک دیتا اس تو روک ایو ہی محبت اہل بیت کا تقاضا جی تو امام نمازی ہیں تو پھر اپنی زندگی چو وقت کٹ سر جھکا علی علیہ السلام فرمایا نماز کی فکر کرو تم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو نماز کی فکر کرو تم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو قبول ہونی ہی صرف علی علیہ الدین دلچ محبت مبدت ولایت علی ہے قبول ہونی ہی زکاة قبول نہ دیئے جڑے ایتھے مولا دی محبت مبدت ولایت رکھتے ہیں حج قبول نہ دیئے جڑے ایتھے مولا دی محبت مبدت جنہاں کو لو ولایت ہی کوئی نہیں انہاں تک کوئی عمل قابل قبول ہے ہی جنہاں کو ولایت ہوئے تو پھر وہ دین تو ہو جان دور پھر جواب تیار کر کے جانا جو مولا نے جواب دینا کی مک جانی ہے زندگی مک جائے کتھے مک جائے کوئی پتہ ہے اتنا اپنے آپ کو تیار کر کے جانا کہ جس لئے امام دے دروازے سے جائیے تھے مولا دی طرف کچھ سوال ہوئے جواب ان سے کی گھبراہٹ نہیں ہے میں اپنا جتنا بیان کتنی دے رہے تھے 15 منٹ تک پہنچ جا سکتا چلو میں ایک لفظ ہو رہا لینا جے میں تھوڑا جائے گا میری 35 منٹ ہو گئے بس پھر انشاءاللہ پہنچ چلو ایک لفظ میں بھائی دینا دیا تک ہوگا سیلانوں کہتے ہو یہ نہ کیوں آنکھیں بدلا رہے ایک فرمان ہو سنا میں یہ لفظ جڑے بیان کر رہے ہیں سچی کہ میں اپنے اس دل واسطے مرہم دی طور پہ تواڈے واسطے کہ میں مولا نال گل کیتی ہے کہ میں جتنیاں مجلساں پڑھساں وہ سب مولا میری پڑھی ہوئی مجلساں میرے بزرگاں دے نام ہے مالے کہ میں ایتھے کھڑا اگر تسی میں بلایا تو میرے سامنے پہلی شناخت میرے بابا کی انہاں دی آواز تو مولا کول چلے گئے تو میں چاہنا میں انہاں دی آواز بڑھ کے تواڈے تک انہاں دا مشن پہنچائی حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا مولا کے فرمان جدے میں دو گل بزرگاں دی طرف حکم ہی میں گل کر دیتے ہیں دو گل ایک فرمان ہے گلاں پہلی جڑی گل ہے نا مولا دی وہ ہے مولا دی منن والے مطلب اسی شیعان علی تو نہیں آنکھ سکتے کہ اسی شیعان علی ہیں البتہ اسی محبان علی شیعان علی دی منزل بہت بڑا وہ بڑا اوکھا ہے اس منزل تے پہنچنا اسی ہیں محبان مولا نے ایک گل منن والے نال کیتی اور دوسری گل اپنے دشمن نال کیتی جی میں مولا دی گل ہے من نوحان نہیں کرتے بھائی جڑی منن والے نال کیتی ہے پہلے وہ چھوڑ دو پھر جڑی دشمن نال کیتی ہے پھر وہ بھائی جان اگر حاضر ہو تو گل کرا سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا کبھی میں کتنی آرام نال اس لفظ کو آنکھاں کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دو مسجد بھی ہے باوضو بھی ہیں ماتم لباس تھا اتنے
نمازی سرکار میں علماء کی موجودگی کرنے بہار الانوار امام کا فرمان موجود ہے کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ آج یہ پورے دن کا سب تم بڑا جملہ قبلہ فرمایا فرمائے کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی بھئی ناکنا بس پاکر مان لیا تے اگو جانے یا علی بندے آدھے جیڑی ہوشی ویکھی جا سچی گالے ممبر دکھلو کہ پیدا جیڑی ہونی ہے وہ ویکھی نہیں جانے ہم ویک لو ذرا سجے فرمائے کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت ایک گل ہو گئی تھوڑے جیڑی کیتی ہے دشمنہ نہ وہ بھی کمال کر منن علیہ نے فرمایا ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دینا اور دشمنن فرما گئے کبھی اس کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت نہ چھوڑ دینا ہماری محبت عبادت خدا اور محبت ہو مودت ہو ولایت آل محمد لازم اور ملزوم ایک چھوڑ دیو دوسرے نبی کو گزارا نہیں سمجھ آ گئی میری اس مجلس کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے میں سمجھا گا میری نجات جنہاں دی شاد شباب واسطے ہے انہاں دی نجات ذکر حسین کا مقصد ہے آیا ہویا اپنی زندگی بدل کے چلا جائے زندگی ہی بدلن واسطے یہ ذکر آج تک نہ رہندی توحید نہ بچتی سوا لاکھ نبیوں دی محنت نہ بچتی امیر مولا دی ولایت اگر ایک جناب زینب نہ ہو نبی صفی عذاب اشان پورا خلوص ہے جو ایک لفظ نال بھی تھا آنسو یقیناً سارا دن ذکر مصروف ہے اگر ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے مٹ گئی ہوتی امام حسین دی محنت کتنا حضرت زیدی صاحب اللہ مقامہ اللہ اپنے درجات اس کو زیادہ بلند فرمائے مجلس پڑھ رہے تھے کسی مومن نے روندے گل کر لی زیدی صاحب یہ جڑے ساڑھے رسول تو پہلے نبی گزرے انہاں دی بڑیاں تکلیفاں دیکھیں پتھر کھاتے آریاں نال چر گئے مال ختم ہویا بیماریاں ہوئیاں اولاد کا فراق پتروں دے گلے تے چھری انہاں بھی کتنی تکلیفاں دیکھیاں توڑ تک جتنے بیٹھے ہو ایک ہائے چاک دیئے جڑی امام حسین دے زخمی بدن دا برہم بڑھے اس اگے قبلہ جڑے او نبیان ظلم انہاں تے بڑھے پھر انہاں دیاں مجلس کیوں نہیں ہوگی نہ کوئی مجلس آدم نہ مجلس نوح نہ مجلس ابراہیم نہ مجلس موسیٰ نہ مجلس زکریا نہ مجلس یحییٰ
حالانکہ ظلم انہاں تے بھی ہوئے انہاں دی مجلس کیوں نہیں ہوندی سید نے لفظ کیا ایتھے لگدا ہے بندے دے ہاں تے سید رو کیا کہ کہہ نبی دی زینب دی بہن کو اللہ تعالی آئے قبول فرمائے امام حسین کس نبی دی زینب دی بہن کو یہ جڑی مجلس ہے یہ جڑے عزادار ہیں یہ جڑے مولا دے بات بھی ہے یہ جو دین شریعت ہے یہ سب جناب زینب صلاح اللہ علیہ وسلم جڑی بھرا بچائیں دیاں میں اپنا فکرہ نہیں پڑھتا ایک عالم دین دا فکرہ پڑھتا بھرا بچائیں دیاں جملہ جے دل تے آوے تو بی بی دی غربت تے ہائی کرنا بھرا بچائیں دیاں اتھے آئی جتھے علی دیاں پتران بھی نہیں آنا چاہیے جیڑا ماحول مولا امیر علیہ السلام دے پتران دے بھی قابل نہیں جس ماحول علی علیہ السلام دے پتر جونا بھی پسند من کرتے ہیں اگر ہائے کرو تو لفظ آدھا اس سے ماحول بغیر چادر دے میں سب کے جواب بس گردن ہاتھ اس ماحول چادر بس وہ ایک دو لمحات جڑے ہیں نا میں وہ پر سنینا اور تخت ایک فاسق اور فاجر اگلا جملہ ہے اوکھا جے ٹھیس نہ لگے تو میں جناب تک پہنچا دینا سب تو آخری سیڑھی تھے کسے غریب دا بے ترتیبی نال کٹے ہویا ساتھ آئے نکلی ہے دلوں نکلی ہے کہ غریب دا بے کٹے ہوئے اسفاد ہے میں نہیں پتا ایسی عزت والے مجلس کتنے سادات بیٹھے ہو لیکن سادات تسی جملہ سننا میں غریب دے حق کے دعا کر دینا ظالم دے سجے حق کوئی نجس ہے جڑے نہیں سمجھے ایک اینڈ نک کے بیٹھے ہیں منبر دے تقدس دی قسم بندے پڑھ جاندے تے پتہ نہیں مڑ اگلے سن کے جیندے کیویں اٹھ جاندے اسی جیندے کیویں گھر ٹر جاندے اس دے جس ہاتھ وچ او نجس ہے اس او ہاتھ بدھا کے پوچھے انہاں چ علی دی بھی کیڑی مجلس ہو گئی ہے میں کوشش کرتا بھائی دے آن تک ادھر ہو کر جانا وہ ایک بغیرت نال نہیں کھڑا ہو گیا ہو سکیا اور جڑی سامنے سفید والا لی ضعیف جس بیوی دی غربت میرے بھائی تو سوڑی اور جڑی سفید والا لی ایدی کانڈ دے پیچھے میں جملہ جڑا پہلے آ ایک پوسٹ کو بھی بڑھا دیا جملہ نہیں مسائب اتنا ہی ہے اگر جملہ نہیں ہے موت ہے آگ کے شفا دی تصویر ہاتھ دے رکھ کے پیادا موت ہے اسی پڑھ لینے ہیں کہ پھر سوچ دے نہیں اگر بندہ سوچ لے تو بی بی دی غربت کا ہکو فکرہ انسان کو قبر چلے اگر دار روندے مر بھی جاندے لیکن اگلا جملہ ہے وہ ہے مرن دائی اس بغیرت پتہ کیڑی گل کی انہوں آدھے جا ضعیفہ
نال گلا کر آئے میں صدقے جا تیرا ہاتھ توڑ رہتا ایک تازیانہ لے کے ایک اگن کرے شرم و حیا دی ملکہ جی میں پچھو کھڑے ہیں بی بی نے اپنی پیشانی سین فضہ دی کن کر رکھی رو کے بی بی نے دکھے لے جنا رکھے اماں ہٹ جا بندے تسی ڈھیرا ہاؤ بھی نظردار اوڑے ہائی کی لیے جنا کتنا اماں ہٹ جا پچھا لے کے ابھی یا ماں نسادہ اور میں صدقے جاؤں تو جب ماں سدے آئی تو مڑ ماں بنا دے مار سکدیاں میں تیرے سامنے تو ہٹ دے بسم اللہ کرا 28 سفر آئی 11 ہجری آئی تیرے نانے دا آخری ویلا وڈے نانے میں نو آکھی آئی فضا کوئی شے مانگ لے میں زندگی منگی آئی جیڑی منگی آئی وہ آج دے دے واسطے منگی آئی مار جانے میں اگو نہیں ہٹنا ایک گل ماں ہی پہیاں کر دیا وہ بغیر قریب آئی اس ظالم نے جا کے تالیانہ اٹھا لیا سین میں قید کر کے کڑی نہ لے ہاتھ جان دے ہاتھ وہ آتا جنہ نال امام حسن دے حسین ہو چاہتے کے دن دیئے اس پہلا تالیانہ ماریا پھر دوسرا ماریا میں پڑھیا تو سے سڑیا بی بی جھلیا تریا تالیانہ لگا ہتھا جو خون نکلیا تخت بیٹھے بے غیرت آ گیا او ضعیفہ باغی دی بہن دے انگو ہٹ چاکو مرا لیو جدہ اس باغی آکھے نا ہون بی بی جلال فرمائے اممہ ہون ہٹ میں شاہ اسے واسطے آئی مرحبا اممہ ہون ہٹ جا اے جڑی میں شام آئی ہاں اممہ میں شام آمر دا بیلا ایو آئی میں کس دی جرت تھائی کوئی غازی دی بہن اکڑیاں پویندا میں شام آئیاں میں اسے مقصد وقتی بابا دے لہجے میری شہر میں جڑا پہلی گل کی تھی بھرے دربار اس وقت یبنا خلقا اس ساڑے آزاد کردہ غلام دی اولاد یدی خاموش ہو میرا حسین باغی بھائی اللہ ماں یہ سمجھنا لے بندے سمجھتے ہیں تے مر جانے نے گل سن یہ بھی تقریب ہوئی ہے نا جو پھراما تو بعد بی بی نو انہاں دے نال بولنا پیا کہ اس وقت یہ بنتا ہے اور سانے کو آزاد کرنا غلام دی اولاد خاموش میرا حسین نمازی ہے میرا حسین بانی شریعت دا فرزند ہے میرا حسین اللہ دی حجت ہے اتنے جلال بی بی بولی ہے آلیہ دا لہجہ گونجیا اڑ دے پرندے صحرا چلو میں ذاکری نہیں پہ کرتا کتاباں دے فکر اڑ دے پرندے صحرا دے چل دے اٹھاں دے گلے دیاں گھنٹیاں خاموش کائنات سناٹا چھا گیا جرت آئی ہون کوئی میرے مولا علی دی بھید سامنے بولے میرے بزرگاں دا لفظ پڑھ دیا انہیں بی بی ہکا لفظ رکھر دے کائنات سناٹا چھایا وہ کڑیاں لہاتھ اینڈ نجف الوداع کہہ دی بابا ایو شام آئی جڑی تواڈے تو فتح نہیں ہوئی تھوڑی ہائے کی تجھے او بابا خیبر پٹ لینے سوکھے تیری دھیوں کے آوے میں شرابی دادا
شرابیاں بس ایک لفظ خطبے دا پڑھنا کہ میرے لفظ نہیں قبلہ رشید ترابی شعبان اللہ مقامہ کراچی آلے اللہ انہاں دے بھی درجات بنا اپنے موشنہ کو یاد رکھنا کہ قوم اپنے موشنہ کو نہ بھول جانا کہ وہ لوگ ہیں جنہ اس دین اس مشن بڑی محنت کر سکتے ہیں وہ بی دے خطبہ پڑھتے ہیں بس وہ ایک کو لفظ پڑھتا ظالم نے کسے نہیں لائی تشکیل کہ میں کس کو قتل کروں صرف اتنا ہی بیٹھا آتا ہی کوئی حسین آئی جس نے میری بیعت نہیں کی تھی نہ دستائی کہ کٹے سارے کھیڑا نہ دستائی جنیاں رسیاں پاک کے کھڑی کہ بی بی امپاور امیر دی عالمہ غیر معلمہ بیٹھی سمجھ گئی تو چھپا گیا ہر شہر بس ایک جملہ بی بی نے آنکھیں جدے دس گئی پاک بی بی جو میں کھونا اس ساری کہنائی میرے لئے کو مجھے آگے بھائی آگے بس میں ایک کوئی وینٹ کرتا اسی میں نے میرے کو میں انہوں نے انتظار چاہیے ایک لفظ بھی کیا وہ سنانا بھی ہے خطبے دا لفظ پر ایک خطبہ بی بی دا ضرور پڑھنا تو پتہ چلے جو مولا علی دی بیٹی کیا بھر رہے دربار کھلے ہوئے والا لال علی دی نے پہلا لفظ کہ امید ہر کوئی ہائے کرزی بی بی آدھی نبی دی دھی دے کھلے وال وے کے حسنہ لے آؤ بی بی آدھی محمد دیاں دیاں دے کھلے وال وے کے حسنہ لے آؤ میں دسا میں او دی دیاں جندے دے قرآن نازل ہو توانی ہائے نکلیے اگلا جملہ تماتم دائے بی بی آدھی اے نہیں دسدا میں دس دیاں او دی دیاں جندیاں پسلیاں تروٹ گئی ہائے کر کے رونا لے آؤ تری جوین کر کے آدھی او دی بھینا جندے جنہ نے پہلا تیر ایک عورت میں ماریا توانی ہائے نکلیے چوتھا بین کر گیا دیئے اس غریب دی بین جڑا کربلا سجدے جمری داری سجدے جمری مردن میں ظالم دے میں کی میں منہ تیرا بھرا نمازیا بی بی آدھیے کی میں من سے ظالم دے جب نماز پڑھدا میں رو دی نماز دا کوئی گواہ دے چا اس گواہ مگیا ہے بی بی اندے بیٹھے ہے جدے یا نبی دا کٹے ہو یا سار دا فلا بی بی آدھی اللہ دا نبی علی دی دھی پیا دیا ہی بائرہ دس میرا پھرا نمازیا تو آدھی ہائے نکلیے نبی آدھن کی میں آوا تیرے وال کھلے ہوئے نبی آدھے کی میں آوا تیری چادر کوئی نہیں تیرے ہتھا جرسیا بزرگ ایک ویڑ کر دیا نو ویڑ کرا سجاد جیسا غریب امام جدہ نبی دے کولو اللہ سنے کڑیاں سنبھال کے میرے دوڑا امام یا نبی دی قبر دے نیڑے ہے کڑیاں لے اتھنال قبر نو گل لائے سید ساجدین جن اللہ دا نبی تو سوڑ کے برداشت نہیں کیتا میرا حوصلہ لے گٹھا بھیڑ دا میتا بازار چلدا یا حسین ہو گئی داری رنگا بدلائے ڈٹھے حسدے قاتلا میں اکبر دے گیا جگر سجاد ظالم شہیدانی پھر جا کے آدھے علی دی دھی تیرے پھرا میں نے لکھی ہے بی بی نادی ہے میرے مان مکھ گئے مجلس ہو گئی ہے ظالم آدھے تیرے بچڑے بی بی آدھی ہے نسالی مکھ گئی ظالم آدھے چادر بی بی آدھی ہے نو لکھ لٹ گیا تھرے دربار جو بے غیرت آدھے ہر شے مکھ گئی تکلیف کے